بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وظائف کا جہاں کے معزز اور باوقار ناظرین، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہا کریں، کیونکہ یہ ایک مقبول عمل اور مقبول عبادت ہے جس سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور انسان کے درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فالج کا ایک روحانی وظیفہ بتائیں گے۔ کسی بھی قسم کا فالج ہو، اس کے لیے ہم آپ کو روحانی وظیفہ بتائیں گے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں آج بتایا جا رہا ہے کہ فالج کے حوالے سے ایک روحانی وظیفہ۔ پیارے ناظرین، فالج چاہے کسی قسم کا بھی ہو، انسان کے جسمانی، جو بھی انسان کا جسم ہے، جسمانی کسی بھی جسمانی حصے کا فالج ہو، اس کے لیے یہ روحانی وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ جس شخص کو بھی کسی بھی قسم کا فالج ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ شخص اگر پڑھ سکے تو 313 مرتبہ صبح، 313 مرتبہ شام کو، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کے گھر والے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ پیارے ناظرین، اس کو آپ نے 41 دن تک، اگر 41 دن میں آپ مکمل ٹھیک نہیں ہوئے تو اسے اس وقت تک آپ پڑھتے رہیں جب تک آپ مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتے۔ پیارے ناظرین، یہ تھا فالج کا روحانی وظیفہ۔ اللہ پاک جل شانہ نے کوئی بھی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا اللہ پاک جل شانہ نے علاج نہ اتارا ہو۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ اس کا کوئی جسمانی علاج کر رہے ہیں تو اس کو بھی ساتھ جاری رکھیں، جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ اس روحانی علاج کو بھی اپنائیے اور اس مرض سے چھٹکارا پائیے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو کسی قسم کی سمجھ نہ آ رہی ہو وظیفے میں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔